اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ محترم منظور کامران صاحب، نور الحسن صاحب، محترم جج صاحبان اور عزت مآب خواتین و حضرات، مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں آ کر۔ میں منظور کامران صاحب جو کہ ہمارے قدیم دوست ہیں ان سے رابطے میں تھا، اور خوش قسمتی میری یہ کہ میں اس محفل میں شریک ہوں۔ کل ہی میں عمرے کی سعادت حاصل کر کے واپس آیا ہوں۔ وہ سرکاری پروگرامز ہوتے ہیں تو بعض اوقات وہ ٹائم جو شیڈول ہوتا ہے ہمارا وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو مجھے ایک خدشہ تھا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں یہ محفل اٹینڈ نہ کر سکوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خواہش میری دعا کو قبول فرمایا اور میں یہاں حاضر ہوا۔ یہ جو محفلیں ہوتی ہیں نا، یہ محفلیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اسوے کے تعلق سے ہوتی ہیں، آپ کی سیرت کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ سیرت، سنت اور اسوہ، تینوں میں کیا فرق ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ خواتین و حضرات، بات کریں گے۔ میں نے ابتدائیے میں قرآن کریم کی 3 آیات یہاں پیش کی، میں دہرا دیتا ہوں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ فرما رہا ہے، پہلی آیت، کلام میرا ہے، بات میری ہے، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے تو یہ آپ کی اتباع کریں۔ جوابی طور پر یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ اکبر۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، تمہاری جانوں کے اوپر ہیں۔ مقام کس کا؟ وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ہماری جانوں کے اوپر ہیں۔ آپ کا مقام کوئی محسوس کر سکتا ہے؟ یعنی کوئی غیر مسلم یہ محسوس کر سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری نسبت کیا ہے، ہمارا رشتہ کیا ہے، ہمارا تعلق کیا ہے؟ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اقبال فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ روح محمد کیا ہمارے بدن سے نکل سکتی ہے؟ سمجھ ہی میں نہیں آتا ان لوگوں کو جو مغرب میں بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے لیے وہ مسیح علیہ السلام ہوں، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ ہمارے لیے موسیٰ علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے۔ سابقہ انبیاء پر اگر ہم ایمان نہیں لاتے، سابقہ کتب پر ایمان نہیں لاتے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن ایک تعلق اپنے رسول سے ان کی امت نے جس طرح رکھا ہے، کیا یہ جو امتی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہی تعلق ہے اپنے رسول سے؟ نہیں، لیکن تقاضا کیا ہے؟ تیسری آیت جو میں نے یہاں بیان کی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، جو رسول تمہیں دیں لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ۔ یہ ہے پیمانہ، یہ ہے پیمانہ۔ ہم بہت سے باتیں، میں نے بہت سے شعر یہاں سنے،
اور یہ ہماری زندگی کا اثاثہ ہیں. رسول سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیے، میں اور آپ اپنی زندگیوں میں اپنے محبوب کا ذکر کسی غیر معیاری آدمی سے سننا پسند نہیں کر سکتے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، میں آپ اپنے محبوب کا ذکر کسی غیر معیاری آدمی سے سننا پسند نہیں کر سکتے. تو اللہ اپنے محبوب کا ذکر کسی غیر معیاری آدمی سے کیسے سنے گا؟ تو یہ منتخب لوگ ہیں جو یہاں آئے. ہمارا مان ہے، ہمارا ایک تعلق ہے. ایک نعتیہ شاعر تھے ماجد خلیل، ان کا شعر ہے کہ ویسے تو بے شمار ہیں ماجد میرے گناہ، ویسے تو بے شمار ہیں ماجد میرے گناہ، آقا نہ بخشوا سکیں ایسا کوئی نہیں. یہ تعلق کی بات ہوتی ہے، ایک محبت کی بات ہوتی ہے اور ایک مان کی بات ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہیں. تقاضے کیا ہیں؟ ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ آپ شفیع المذنبین ہیں، ہمیں بخشوا کر لے جائیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہیں، امتی 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 امتی. ہماری فکر ہے نا، ہماری فکر. جبریل کو بھجوایا جا رہا ہے، جبریل جا کر کہہ دو میرے محبوب سے کہ امت کو بخش دیا گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے تعلق سے کتنے فکر مند ہیں اور کس طرح امت کی فکر انہیں پریشان رکھتی رہی. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب سے فرما دیجئے کہ سر اٹھائیں سجدے سے، امت بخش دی گئی، ان کی دعا قبول کر لی گئی. یہ اللہ فرما رہا ہے جبریل کے ذریعے. کرنے کے کام، ٹو ڈوز، میں اب صرف وہ بیان کرنا چاہتا ہوں مختصر وقت میں. خواتین و حضرات، ہم اور آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں نظر آئیں جہاں وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہاں سے غیر حاضر نظر آئیں جہاں وہ ہمیں دیکھنا نہیں چاہتے. سمپل. اس میں کوئی ایک جسے کہتے ہیں کہ راکٹ سائنس، کوئی ایک بڑا ایک سائنسی فارمولا نہیں ہے. قرآن کریم سیرت کی پہلی کتاب ہے. قرآن کریم سیرت کی پہلی کتاب ہے جو بیان کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. میں نے کچھ آیات ابھی یہاں بیان کی نا، اب دیکھیے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ اللہ فرما رہا ہے نا کہ ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ پر فائز کیا. اخلاق حسنہ، اخلاق کریمہ ہیں، اخلاق عظیمہ ہیں. اخلاق حسنہ کیا ہیں؟ ایک تکلیف مجھے پہنچائی، میں نے اتنا ہی بدلہ لے لیا، اجازت دین دیتا ہے. اخلاق کریمہ، تکلیف مجھے پہنچی، میں نے بدلہ نہیں لیا، معاف کر دیا. لیکن قرآن کریم کیا فرما رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میں نے آپ کو اخلاق عظیمہ پر فائز کیا. اخلاق عظیمہ کیا؟ میں بیان کرتا ہوں، ذرا سنیے اور دل پر ہاتھ رکھ کے سنیے. اخلاق عظیمہ کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ ہو رہا ہے، 8 ہجری آپ تشریف لا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں انتم الطلقہ، تم سب آزاد ہو. ہوتا کیا ہے کہ جب فاتحین داخل ہوتے ہیں تو وہ خون کرتے ہیں، انسانوں کا قتل عام ہوتا ہے، فصلیں تک اجاڑ دی جاتی ہیں. کیا کہا گیا؟ لوگوں نے کہا کہ آج یوم ملحمہ ہے. یوم ملحمہ یعنی آج کچھ تو خون کا دن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی. آپ نے فرمایا نہیں
نہیں، یہ یوم ملحمہ نہیں ہے، یہ یوم مرحمہ ہے، یہ رحمت کا دن آج۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر قرآن کریم کی ایک آیت، لا تثریب علیکم اليوم۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے رسول ہیں جنہوں نے یہ آیت پڑھی؟ آپ دوسرے رسول ہیں۔ قرآن فرما رہا ہے لا تثریب علیکم اليوم۔ پہلے رسول کون تھے؟ یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کنہیں معاف کر رہے ہیں؟ اپنے بھائیوں کو معاف کر رہے ہیں۔ بھائی کتنا بھی گھٹیا ہو جائے، کتنا بھی غیر معیاری ہو جائے، رہتا بھائی ہے، رہتا بھائی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور الحسن صاحب انہیں معاف کر رہے ہیں اپنی جان کے دشمنوں کو، کہ جنہوں نے آپ کو نکالا، اپنے جگہ سے نکالا، اپنے شہر سے نکالا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ چھوڑ رہے ہیں تو پیچھے مڑ مڑ کر مکہ کی طرف نظر ڈالتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ اے مکہ، اگر یہ مجھ پر ظلم نہیں کرتے میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا۔ اللہ اکبر۔ داخل رہے ہیں 8 برس کے بعد اپنے ہی شہر میں، اپنے ہی خطے میں، آپ فرما رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم۔ آج تم سے کوئی معاوضہ نہیں ہے، تم سب آزاد ہو۔ یوسف علیہ السلام بھائیوں کو معاف کرتے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ وجود کائنات جان کے دشمنوں کو معاف کر رہے ہیں۔ یہ ہے فرق۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہم پڑھتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آپ دونوں جہانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ جو زمانے ابھی نہیں آئے آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں۔ جو زمانے ابھی نہیں آئے آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں۔ لیکن کیا اس رحمت کی کوئی چھینٹ میرے اور آپ کے پاس آئی ہے؟ کیا میرے اور آپ کے پاس آئی ہے؟ اس محبت کو جو ہماری اپنے رسول سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ قائم رکھے تا قیامت۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک امتی کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اور کہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہے، ایک سوال آیا کہ اللہ والا کون ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ والا وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ اللہ اکبر، جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ سچا امتی کون ہوتا ہے؟ سچا امتی وہ ہوتا ہے کہ جس کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر اللہ کے رسول یاد آ جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایک غیر مسلم بھی یہ کہے کہ ان کا اخلاق اتنا اچھا ہے تو ان کے رسول کا اخلاق کتنا اچھا ہوگا۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ محترم خواتین و حضرات، ختم نبوت ہو گئی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ورسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، قرآن کریم میں فرما دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ہمارا ایمان ہے ختم نبوت پر۔ ختم نبوت ہو گئی، کار رسالت باقی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ ہم کوئی ایک عام امت ہیں؟ کیا ہم ایک عام امت ہیں؟ یہ امت وسط ہیں؟ ہم پہ ذمہ داریاں کتنی ہیں؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہمارا مقام کیا ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا یہ خواہش انبیاء کی رہی۔ انہوں نے دعا مانگی، ہمیں یہ مقام بیٹھے بٹھائے حاصل ہو گیا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا قرآن سے اور صاحب قرآن سے کیا تعلق ہے۔ قرآن کریم کی بس کوئی 89 آیات یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتی ہیں نا، 89 آیات
پورا قرآن علم سے لے کے والناس تک ہمیں پڑھنا ہے، اپنے اندر اتارنا ہے۔ کم از کم 3 آیات اگر ہم روز سمجھ کر پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، تو ہماری زندگی 1 سال میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جہاں کوئی مسئلہ درپیش ہو، اپنے علاقے کے کسی عالم سے، کسی مفتی سے بات کر لی جائے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ خواتین و حضرات، میں چند آیات پیش کرتا ہوں، 89 ہے، وقت کم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تقوی اختیار کرو۔ کون؟ اہل ایمان۔ کون لوگ ہیں یہ اہل ایمان؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کسے کہتے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ کیا وہ حق ہم ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمارے لیے بڑی آسانی کر دی، کیونکہ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ کا ارادہ ہے کہ تمہارے ساتھ آسانیاں رکھے۔ الدین یسر، دین آسان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تم میں استطاعت ہے اتنا تقوی تو اختیار کرو۔ زندگی کو آسان کر دیا گیا۔ دین ہم پر جبر نہیں کرتا، سختی نہیں کرتا، کوئی بھی کام ایسا ہم پر نافذ نہیں کرتا جو ناممکن العمل ہو۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ قرآن فرما رہا ہے نا، کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ یا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، یہ مال اور یہ اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور دیکھو اگر ایسا ہوا تو تم خسارہ پانے والے لوگوں میں ہوگے۔ بہت ساری آیات ہیں سامنے۔ ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جمعے کی نماز کی اذان کی آواز سنو، تم دوڑ کے جاؤ اور یہ تجارت چھوڑ دو، یہ لین دین وغیرہ۔ اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ باری ہے، اللہ مصور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان الحکم الا للہ، اللہ حاکم ہے۔ حکم کس کا ہوگا؟ وہ اللہ کا ہوگا۔ تو کیا اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے؟ آخری بات میں یہ عرض کرتا ہوں، معاف کیجئے میں نے بڑا وقت لے لیا۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی ایک آیت اسی ذیل میں ہلا دیتی ہے آدمی کو۔ ہر آیت قرآن کریم کی بڑی اہم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان دعوے دار ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ کیا وہ حق جو ایمان لانے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر ہوتا ہے اور ہم پر ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سے مطلوب ہے، کیا ہم ایمان کی اس سطح پر پہنچ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ بنی اسرائیل ہم سے پہلے سابقہ امت، وہ معزول ہو گئے، ہم معمور ہوئے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، ان کو فضیلت دی تھی نا، لیکن ان کا رویہ کیا تھا؟ اپنی کتاب کے ساتھ، ان کی کتاب توریت، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کیا کرتے ہو؟ کتاب کے کچھ حصوں کو مانتے ہو، کچھ کو نہیں مانتے۔ قرآن کریم کے آئینے میں ہم اپنی تصویر دیکھیں، کہیں ہمارا چہرہ بھدا تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ جو بنی اسرائیل کا رویہ تھا وہ ہمارا رویہ ہو جائے۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ کیا کرتے ہو تم؟ لوگوں کو تو نصیحت کرتے ہو، لیکن جب اپنے پر عمل کا وقت آتا ہے
تو تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے لوگو جو ایمان کے دعوے دار ہو، وہ بات کیوں کہتے ہو اور تم خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے۔ خواتین و حضرات، اقبال کی ایک ربائی پر، ایک قطعے پر میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ میں نے بہت ساری باتیں یہاں کہیں، اقبال نے بہت ساری باتیں کہیں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد عہد قدیم کا خاتمہ اور عہد جدید کا آغاز ہے۔ کیا ایک ذمہ دار امتی کی حیثیت سے کیا یہ بات میرے اندر آئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، آپ کی بعثت، عہد قدیم کا خاتمہ اور عہد جدید کا آغاز ہو رہا ہے؟ علم، تحقیق، ریسرچ، آج کے نئے مسائل ہیں، دین، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، دین، کلائمیٹ چینج، دین، ایتھیزم، آج الہاد کو پھیلایا جا رہا ہے۔ ہم تو اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا اپنے کاروبار زندگی سے اللہ کو باہر نکالنا چاہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہماری عقل کافی ہے، انسان اچھا برا خود سوچ سکتا ہے۔ جہاں عقل کی حد ختم ہوتی ہے وہی کا وہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی نسلوں کو محفوظ بنا رہے ہیں۔ ہم اپنے بچے، اپنی اولاد، یہ را میٹیریل ہے، یہ کسی اور کو دے رہے ہیں کہ یہ را میٹیریل ہم آپ کو دے رہے ہیں، برین ڈرین ہم کر رہے ہیں، بچے ہم بڑے کرتے ہیں پال پوس کر، اور تم جس طرح چاہو انہیں ان کو مولڈ کر دو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بچے ہی نہیں، جب میں اور آپ اللہ کے حضور پہنچیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی ہماری، تو ہمیں وہاں یہ کہنا چاہیے، ہمارے اعمال ہمیں اس بات کی اجازت دیں کہ میں تو آ گیا ہوں آپ کے پاس میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن پیچھے میں اپنی اولاد ہی چھوڑ کر نہیں آیا، میں آپ کے امتی چھوڑ کر آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، یہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس نے یہ حدیث نہ پڑھی ہو کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اس ماں سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ جس کا بیٹا جہنم کی طرف جا رہا ہے کہ اے ماں، تیرے قدموں پہ جنت رکھی تھی، تیری جنت چھوڑ کر تیرا بیٹا یا بیٹی یہ جہنم میں کیسے جا رہے ہیں؟ یہ کیسے جا رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ میں نے ابھی قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، اللہ اکبر۔ تو ہمیں جواب دہی۔ اقبال فرماتے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گنی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اے اللہ تو غنی ہے از ہر دو عالم، من فقیر، میں تو فقیر ہوں، روز محشر عذر ہائے من پذیر، روز محشر میری معذرت قبول کر لیجئے گا۔ گر تو می بینی حسابم ناگزیر، اگر حساب کتاب ناگزیر ہو جائے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے دور رکھیے گا، کہیں میری بدعمالیوں کی وجہ سے میرے رسول کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میرے کسی عمل کی وجہ سے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرمندہ نہ ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔